شام بچوں کی شام آ گئی بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ آ گئی پھر اپنی شام بچوں کی شام بچوں کی شام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین لے کر حاضر ہیں پروگرام بچوں کی شام۔ جی پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین بچوں کی شام پروگرام میں بہت سارے سیگمنٹس ہوا کرتے ہیں، تلاوت بھی ہوتی ہے، کلام بھی سنتے ہیں اور ہم بزرگان دین کے عقیدے بھی سنتے ہیں اور ورلڈ میپ آن اے میگنیٹک وال یہ بھی ہمارا سیگمنٹ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ اسی وقت جانیں گے۔ اور بھی مختلف سیگمنٹ ہمارے بچوں کی شام پروگرام میں ہوتے ہیں، روزانہ ایک سوال بھی ہوتا ہے، درود پاک کی فضیلت بھی سنتے ہیں، یہاں پہ موجود بچوں سے بھی سوالات ہوتے ہیں، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی یہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی سیفٹی کرنی ہے، آپ نے کس طریقے سے اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، کیا کیا چیزیں بیسکس ہیں جو آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ مینرز بھی ہم اپنے پروگرام بچوں کی شام میں شامل کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ جنتی صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ پروگرام کے شروع میں ہی میں نے آپ کو بتایا کہ روزانہ کڈز مدنی چینل کے ناظرین سے ایک سوال کیا جاتا ہے۔ تو آج کا سوال کیا ہے یہ بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ آج کا سوال، کسی کا شکریہ ادا کرتے ٹائم ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ کسی کا شکریہ ادا کرتے وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ یہ آج کا سوال ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ،
سید محارب بھائی، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کرج مدرسہ کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک ہم نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں شامل کی۔ آج کا سوال ایک بار واپسی دہرا دیتا ہوں۔ آج کا سوال یہ کہ بتائیے کسی کا شکریہ ادا کرتے وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ کسی کا شکریہ جب ہم کوئی ہمیں کوئی چیز دیتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں تو کن الفاظوں میں کریں؟ یہ آج کا سوال ہے۔ پیارے بچوں اور کرج مدرسہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلی سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے شہر سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہر سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امیر حرم میں فقیر یجان، تو امیر حرم میں فقیر یجان، تیرے گن اور یہ لب میں طلب کی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب کی طلب، تو عطا کی عطا، تو کجا من کجا، 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 تو حقیقت ہے میں صرف ایک احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف ایک احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، ڈگمگاؤں جو غارات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میں رضا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگی، جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگی، دوریاں
आंसुओं की ज़बान हो मेरी तर्जुमा, आंसुओं की ज़बान हो मेरी तर्जुमा, दिल से निकले सदा तू कुजा मैं कुजा, 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 तू कुजा मैं कुजा। अच्छा गुफरान भाई, शेर कुछ इस तरह था वो वाला कि मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, तू रजा तू जजा मैं रिजा, तू खुजा मन खुजा। तो ये गलती आपसे हो गई थी, तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा आमिना का लाडला शाह हर दोसरा सबसे आखिरी नबी है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी है शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी है हमारा नजरिया सबसे आखिरी नबी अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी औलिया का नजरिया सबसे आखिरी नबी नजरिया तार का सबसे आखिरी नबी सबसे आखिरी नबी सबसे आखिरी नबी। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, सवाल ये है कि बताइए, आज का सवाल ये है कि बताइए किसी का शुक्रिया अदा करते वक्त क्या बोलना चाहिए, मतलब किसी का शुक्रिया अदा करते वक्त हमें क्या कहना चाहिए। ये आज का सवाल है जो कि किड्स मदी चाहिए के नाज़रीन से है। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है कहानी। बच्चों की शान, बच्चों की शान। सेगमेंट है कहानी। और प्यारे बच्चे और किड्स मदी के नाज़रीन, इसमें हम रोज़ाना एक कहानी शामिल करते हैं। तो आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं और चलें शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एक शख्स ने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया। क्या किया? चूड़ियाँ पकड़ने के लिए जाल बिछाया। जी, जाल बिछाया। इत्तेफाक से एक चिड़िया उसमें फंस भी गई। इत्तेफाक से एक चिड़िया उसमें फंस भी गई और शिकारी ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने उसे कहा, ऐ शख्स, तुमने बहुत सारे हिरन, बकरे और मुर्ग वगैरह खाए हैं, उनके मुकाबले में मेरी क्या हैसियत? मेरे जिस्म में तो बहुत थोड़ा सा गोश्त है, इससे तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन अगर तुम मुझे आज़ाद कर दोगे तो मैं तुम्हें 3 कीमती बातें बताऊंगी। क्या बताएंगी? 3 कीमती बातें बताऊंगी, जिन पर अगर तुम अमल करोगे तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। उनमें से एक बात तो मैं अभी बता दूंगी, जबकि दूसरी बात उस वक्त बताऊंगी जब तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं दीवार पर जा बैठूंगी। और उसके बाद तीसरी और आखिरी बात उस वक्त बताऊंगी जब दीवार से उड़कर सामने वाली दरख्त की शाख पर बैठ जाऊंगी। यानी उसे क्या कहा कि 3 बातें कहाँ बताऊंगी। एक कहाँ बताएगी? एक हाथ में बता देगी कि पकड़ा हुआ है उसमें ही बता देगी। दूसरी दीवार पे चढ़ी। जी, दूसरी दीवार पे बैठ के, और तीसरी दरख्त की शाख पर बैठ के इसने ये बात कही। तो वो शख्स दिल में सोचने लगा, जो बात कभी नहीं हो सकती उसका यकीन मत करना। वो शख्स दिल में सोचने लगा, ना जाने चिड़िया को कौन सी फायदे की बातें बताएगी। इसने चिड़िया की बात मानते हुए उससे पूछा, तुम मुझे पहली बात बताओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चुनाचे चिड़िया ने कहा, पहली बात यह है कि जो बात कभी नहीं हो सकती उसका यकीन मत करना। जो बात कभी नहीं हो सकती उसका यकीन मत करना। जी, ये सुनकर उस आदमी ने उस चिड़िया को छोड़ दिया और वो सामने वाली दीवार पर जा बैठी। फिर बोली, मेरी दूसरी बात और नसीहत ये है कि जो काम हो जाए उसका गम ना करना। जो काम हो जाए उसका गम ना करना। जी, और फिर कहने लगी, ऐ भले इंसान, तुमने दौलत हासिल होती
اے بھلا انسان تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی کیونکہ میرے پیٹ میں ایک بڑا سا قیمتی پتھر ہے. اگر تم مجھے ذبح کرتے اور میرے پیٹ سے اس موتی کو نکال لیتے تو اس کو بیچ کر تمہیں بہت ساری دولت حاصل ہوتی اور تم بہت مالدار ہو جاتے. پیارے بچے اس شخص نے جب یہ بات سنی تو وہ افسوس کرنے لگا کہ اس نے چڑیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر دی. کیا کیا اس نے چڑیا کو چھوڑ کر؟ چلیں اچھا اب اس نے غلطی کیوں کی اب یہ بتاتے ہیں. چلیں شروع سے ایک بار واپسی ریویژن کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کیا کیا؟ جال بچھایا اور اس میں کس کو پکڑا؟ جی چڑیا کو پکڑا. اب یہ بتائیں کہ چڑیا نے اس سے کیا کہا؟ میں تمہیں 3 باتیں بتاؤں گی, ایک ہاتھ پر, ایک دیوار پر اور ایک درخت کی شاخ. ماشاء اللہ. چلیں اس نے کہا کہ اے شخص تم نے بہت سارے ہرن بکرے مرغ وغیرہ کھائے تو ان کے سامنے میری کیا حیثیت. اب میں تمہیں ایسا کرتی ہوں کہ 3 باتیں بتا دوں اگر تم مجھے چھوڑ دو گے. پہلی ہاتھ میں بتاؤں گی, دوسری دیوار پر بیٹھ کے بتاؤں گی اور تیسری دیوار سے اڑ کر درخت کی شاخ پر جب جاؤں گی تب بتاؤں گی. اب پہلی بات اس نے بتائی کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو بات نہ ہو سکتی اس پہ یقین مت کرنا. جی. دوسری بات یہ بتائی کہ جو ہو جائے گا اس پر غم نہ کرنا. تو اب اس نے پھر ایک بات کہی, اے بھلے انسان تم نے مجھے چھوڑ کے بہت بڑی غلطی کر دی. کیا کیا کہ تم نے مجھے چھوڑ کے بہت بڑی غلطی کر دی. اس نے یہی کہا اور پھر کہا کہ میرے پیٹ کے اندر ایک بہت بڑا سا قیمتی پتھر ہے. اگر تم مجھے ذبح کرتے اور میرے پیٹ سے وہ پتھر نکال لیتے تو تمہیں بہت ساری دولت حاصل ہوتی اور تم مالدار ہو جاتے. اب جب اس شخص نے یہ بات سنی تو وہ افسوس کرنے لگا. وہ یہ سوچنے لگا کہ میں نے غلطی کر دی اور میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی. اب آگے کیا ہوا آئیے وہ بھی سنتے ہیں. اگر اسے نہ چھوڑتا تو میں بہت زیادہ مالدار ہو جاتا. چڑیا نے اسے اس طرح سوچ میں پڑے دیکھا تو اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھی اور بولی, ارے او بے وقوف انسان, ابھی میں نے تمہیں پہلی بات کہی تھی کہ جسے تم بھول گئے کہ جو بات نہ ہو سکتی اس کا ہرگز یقین مت کرنا. لیکن تم نے میری اس بات کا یقین کر لیا جیسی ایک چھوٹی سی لیکن تم نے میری اس بات کا یقین کر لیا کہ مجھ جیسی ایک چھوٹی سی چڑیا کے پیٹ میں بڑا قیمتی موتی کیسے ہو سکتا ہے. مجھ جیسی ایک چھوٹی سی چڑیا کے پیٹ میں بڑا قیمتی موتی کیسے ہو سکتا ہے. یہ اس نے اس بات پہ یقین کر لیا. پھر اس نے کہا میری دوسری نصیحت یہ تھی کہ جو کام ہو جائے اس کا غم نہ کرنا, مگر تم نے دوسری بات بھی نہ مانی اور موتی نہ ملنے پر غم کرنے لگے. اس کے بعد پیارے بچوں اس شخص نے چڑیا سے کہا, اچھا اب مجھے تیسری اور آخری بات تو بتاتی جاؤ. تو چڑیا نے اس سے کہا, جب تم نے میری پہلی والی 2 باتوں کو یاد نہ رکھا تو تیسری کیسے یاد رکھو گے. پیارے بچوں یہ کہتے ہی چڑیا نے اپنے پر ہلائے اور اڑتے ہوئے وہاں سے چلی گئی. جی. تو پیارے بچوں اگر سمجھے ناظرین اب یہاں پہ 3 باتیں آج ہمیں سیکھنے کو مل گئی جو کہ چڑیا نے نہیں بتائیں. پہلی بات کون بتائے گا؟ چلیں مائک دیں ان کو. جی جو بات نہیں ہو سکتی اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے. اچھا اب دوسری بات کو چلیں آپ ایک کام کریں واپسی جواب دیں. ناممکن بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے. اچھا چلیں اب ان کو دیں ذرا دوسری بات بتائیں آپ. جو کام ہو نہ سکے اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. نہیں چلیں ان کو جو کام ہو جائے اس کا غم نہیں کرنا چاہیے. جو کام ہو جائے اس کا غم نہیں کرنا چاہیے. پیارے بچوں اگر سمجھتے چاہیے ناظرین تیسری بات اب اس نے بتائی تو نہیں تھی. یہ بات تیسری بات یہ ہے کہ اب کسی نے ہمیں نصیحت کی تو اس کو یاد کرنا چاہیے, یاد رکھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. پیارے بچوں اگر سمجھتے چاہیے ناظرین اب یہاں پر ایک بار پھر سے ریویژن میں آپ کو کروا دیتا ہوں کہ پوری کہانی میں کیا ہوا. پوری کہانی میں یہ ہوا کہ ایک شخص نے چڑیا پکڑی, اس نے پہلے جال بچھایا, پھر چڑیا اس میں پھنس گئی اور اس کے بعد چڑیا نے اس سے کہا کہ تم نے اپنی زندگی میں بہت سارے ہرن کھائے, مرغ کھائے اور بہت ساری بکرے وغیرہ کھائیں. اب ان کے سامنے میری کیا حیثیت, میں تو اتنی چھوٹی سی ہوں اور وہ اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں. اب اس نے کہا کہ میں تمہیں 3 باتیں بتاؤں گی. تو اس نے سوچا کہ ہاں صحیح بات ہے, میرا پیٹ بھی نہیں بھرے گا اس سے. تو اس نے اسے کہا کہ تم 3 باتیں کہاں بتاؤ گی. تو اس نے کہا پہلی میں ہاتھ پر بتاؤں گی, دوسری دیوار پر اور تیسری درخت کی شاخ پر.
پہلی بات اس نے بتائی کہ جو کام ہو جائے، پہلی بات جو کام نہ ہو سکتا اس کا یقین مت کرنا، دوسری بات بتائی کہ جو کام ہو جائے اس کا غم نہیں کرنا۔ اب اس نے ایک بات کہی، اے بھلے انسان، اس نے پھر ایک بات کہی، اے بھلے انسان تم نے مجھے چھوڑ کے بہت بڑی غلطی کر دی کہ میرے پیٹ کے اندر ایک قیمتی موتی تھا، اگر تم مجھے ذبح کرتے اور میرے پیٹ کے اندر سے وہ موتی نکال کر بیچتے تو تم بہت مالدار ہو جاتے، تمہیں بہت زیادہ دولت مل جاتی۔ پیارے بچے، اس شخص نے اس بات پر افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ تو میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے، اور یوں کہ اگر میں چڑیا کو نہ آزاد کرتا اور ذبح کر دیتا تو پھر کیا ہوتا، میں مالدار ہو جاتا۔ اب جب اس نے کہا کہ پھر اس شخص نے اسے کہا کہ چلو اب ایک کام کرو، چڑیا کو کہا کہ اب ایک کام کرو، اب تیسری بات تو بتا دو۔ تو اس نے کہا کہ جب تم نے میری پہلی دو باتیں نہ مانی، یعنی پہلی بات کیا تھی، جو بات نہ ہو سکتی اس کا یقین مت کرنا، دوسری بات یہ تھی جو کام ہو جائے اس کا غم مت کرنا، تو یہ دو باتیں اگر تم نے نہ مانی تو تم میری تیسری اور آخری بات کیا مانو گے؟ اور یہ کہہ کر چڑیا نے اپنے پر ہلائے اور وہ وہاں سے اڑتی ہوئی چلی گئی۔ پیارے بچے اور کرسمس ڈے کے ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو باتیں ہم نے چڑیا سے سیکھی، وہ باتیں چڑیا سے جو باتیں سیکھی، جو بات ہو جائے، جو بات نہ ہو سکتی ہو اس کا یقین مت کرنا، اور جو کام ہو جائے اس کا غم مت کرنا، اور تیسری بات ہمیں نصیحتوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچے اور کرسمس ڈے کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ میرا نام محمد فیضان علی ہے، میں پاکستان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب ہے جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے، کرسمس چینل ہمارا منشن۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کی اور آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ، جی نیکسٹ کال۔ میرا نام ایمان فاطمہ تاریہ ہے، میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے۔ آج میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گی۔ کسی کا شکریہ ادا کرتے وقت ہمیں جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کی اور آپ کا جواب بھی درست ہے۔ ماشاء اللہ، جی نیکسٹ کال۔ مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام اچھا لگتا ہے۔ میں آپ کو میری الفت نعت سناؤں گا۔ میری الفت نعت یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزانہ یقین ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اور جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی۔ جی نیکسٹ کال۔ میں ہوں نوشین فاطمہ، میں آج اپنا مدنی مسئلہ سناؤں گی۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، جی نیکسٹ کال۔ میرا نام شہزمان اتاری ہے، میں شاپور جانیہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر بھائی، اس سوال کا جواب ہے کہ کسی کا شکریہ ادا کرتے وقت ہمیں جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے۔ ہم سب کا ہے پیارا چینل کیا مدنی چینل، جزاک اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ خیر، اور آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ، پیارے بچے اور کرسمس ڈے کے ناظرین، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی صورتیں۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ پیارے بچوں، آج ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے۔ کوشش کریں یہ باتیں توجہ کے ساتھ سنیں۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام کہف ہے، اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 15 میں ہے۔ کیا نام ہے بچوں؟ سورہ کہف۔ کہف نام رکھنے کی وجہ، کہف کا معنی پہاڑی غار ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 9 سے 26 تک اصحاب کہف یعنی پہاڑی غار والے چند اولیاء کرام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا۔ اس سورت میں کن کن ٹاپک کو بیان کیا گیا ہے، آئیے یہ بھی سن لیتے ہیں۔ اس سورت کے شروع میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ عدل والی کتاب ہے اور مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری دینے اور کافروں کو جہنم کے عذاب کی سزا سنانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کافروں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کس قدر غمزدہ ہوا کرتے تھے۔ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت اور اس کی نعمتیں ملیں گی۔ اس صورت میں ایک امیر آدمی جو کہ کافر تھا اور ایک غریب آدمی جو کہ مومن تھا، ان کا واقعہ بیان کیا گیا تاکہ مسلمان اپنی غریبی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں اور کافر اپنی دولت کی وجہ سے دھوکے میں نہ رہیں۔ اس صورت میں فرشتوں کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے اور شیطان کے سجدہ نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ آخرت میں کافروں کے اعمال برباد اور ضائع ہونے کا اعلان اس صورت میں کیا گیا ہے۔ اس صورت میں نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اس صورت کے آخر میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ پاک کے علم کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ پیارے بچوں اور کرسمس مدرسے کے ناظرین، قرآن پاک کی صورتوں کے بارے میں ہم اس سیگمنٹ میں سیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی صورت روزانہ کسی نہ کسی صورت کا تعارف بھی لیتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا نام کیوں رکھا گیا اور اس صورت میں کون کون سے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آج جس صورت کے بارے میں ہم نے سنا وہ ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف نام رکھنے کی وجہ آئیے یہ بھی جانتے ہیں۔ کہف کا معنی پہاڑی غار ہے۔ کہف کا معنی کیا ہے؟ پہاڑی غار۔ اور اس صورت کی آیت نمبر 9 سے 26 تک اصحاب کہف یعنی پہاڑی غار والے چند اولیاء کرام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا۔ ماشاء اللہ اس صورت میں کن کن ٹاپک کو بیان کیا گیا ہے آئیے یہ بھی سنتے ہیں۔ اس صورت میں بہت سارے ٹاپکس ہیں جی، اس صورت میں بہت سارے ٹاپکس ہیں، تقریباً 9 ٹاپکس ہمارے شفیع اللہ بھائی نے بھی بتائے، تو آئیے وہ بھی شامل کرتے ہیں۔ کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ماشاء اللہ۔ یہ بتاتی ہوں اس صورت کے شروع میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ عدل والی کتاب اور مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری دینے اور کافروں کو جہنم کے عذاب کی سزا سنانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ اس صورت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کافروں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے نبی پاک ثاقب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس قدر غمزدہ ہوتے تھے۔ اس صورت میں فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اور شیطان کا نہ سجدہ کرنے والا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور بھی مختلف ٹاپکس اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں اور ماشاء اللہ پیارے بچے اور کرسمس مدرسے کے ناظرین ہمیں صفی اللہ بھائی نے ماشاء اللہ بہت سارے ٹاپکس بتائے۔ اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک ان کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کرسمس مدرسے کے ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآنی صورتیں، اور قرآنی صورتوں میں آج ہم نے سورہ کہف کے بارے میں سنا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے سیوک سینس۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں سیوک سائنس کے ساتھ میں ہوں محمد عادل آزاد طاری۔ پیارے بچوں سیوک کا مطلب ہوتا ہے شہر یا علاقہ اور سائنس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں جاننا، لوگوں کا ایک دوسرے سے تعلق رکھنا اور کسی علاقے یا شہر میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا اور رولز کو فالو کرنے کے سینس کو سیوک سینس کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو سیوک سینس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں ان کا ایک اوور ویو دیں گے اور بتائیں گے کہ ایک اچھے شہری کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ خود سے پہلے بزرگ، خواتین، بچوں اور معذور لوگوں کو موقع دیں، کچرے کو ہمیشہ ڈسٹ بن میں ڈالیں اور اپنے شہر، گلی، محلے کو صاف ستھرا رکھیں۔ پانی کو بچانا، پودے لگانا، ٹریفک کے رولز کو فالو کرنا، گاڑی کو صحیح جگہ پر پارک کرنا، زیبرا کراسنگ، اوور ہیڈ برج سے روڈ کراس کرنا، یہ ایک اچھی شہری کی ذمہ داریاں ہیں۔ کہیں پانی کی لیکیج ہو تو اسے روکنا یا اسے رپورٹ کرنا، بڑوں کی مدد کرنا، خاص طور پر بسوں، بینکوں اور دوسرے جگہوں پر ملنے والے بوڑھے افراد کی پبلک پلیس کو بہت ہی خیال کے ساتھ استعمال کرنا، الیکٹرک اپلائنسز کو ضرورت نہ ہونے پر بند رکھنا تاکہ پاور ویسٹ نہ ہو۔ جن باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے ان میں روڈ، گلیوں اور پبلک پلیسز پر نہ تھوکیں۔ کچھ بھی سننا ہو تو آہستہ آواز سے سنیں تاکہ اگلا بندہ ڈسٹرب نہ ہو۔ پریشر ہارن کا استعمال نہ کریں۔ فٹ پاتھ چلنے کی جگہ ہے، اس کو نہ گھیریں۔ ریڈ سگنل پر رک جائیں۔ کچرا روڈ پر نہ پھینکیں۔
सकें। आप भी अच्छा शायरी बनना चाहते हैं ना? फिर आगे आने वाली एपिसोड में एक एक करके सिविक साइंस के बारे में डिटेल में जानें और अच्छे शायरी बनने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हमें एक अच्छे शायरी बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाए नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, ये था सेगमेंट सिविक साइंस। सिविक साइंस में आज हमने जो बातें सीखी वो कौन कौन बताएगा? सिविक साइंस सेगमेंट क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, ये आज हमने सिविक साइंस सेगमेंट में सीखा। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं और एक एक करके सब एक एक बात बताते हैं। सही, चलिए। हमें रोड पर कचरा फेंकना नहीं चाहिए। चलिए इनको दे, माशाल्लाह। हमें तेज़ आवाज़ में कुछ भी सुनना नहीं चाहिए ताकि दूसरा डिस्टर्ब ना। हमें ज़्यादा हॉर्न नहीं बजाना चाहिए फालतू में। आगे दे, माशाल्लाह। उनको दे, उनको उस तरफ दे। हमें ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो करने चाहिए। माशाल्लाह, ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो करने चाहिए। अब ये बात जहन नशीन कर लें कि जो भी चीज़ आप लेंगे, जो भी चीज़ आप देंगे, वो देंगे सीधे हाथ से देंगे और सीधे हाथ से ही लेंगे। आप चाहे खड़े होकर ले लें, अगर उस साइड पे देना है तो खड़े होकर ले लें। इनको दे देते तो ये दे देते। चले आगे बढ़। फुटपाथ को ना घेरें। जी चलें, चले माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ तक हमने कुछ बातें सीखी। हफीज़ भाई कुछ आप बताएंगे? जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना चाहिए। जी जेब्रा क्रॉस, जी मेन चीज़ ये है कि जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना चाहिए। इसके अलावा पानी बिला वजू में ज़ाया नहीं करना चाहिए। पानी बहुत बच्चे ज़ाया करते हैं, तो पानी का इसराफ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी गुनाह है। और इसके अलावा एक और प्यारी बात जो हमने सीखी कि कहीं भी पानी लीकेज हो रही हो तो उसमें हमें भी अपना रोल अदा करना चाहिए, बड़ों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग रोड क्रॉस करना चाह रहे हैं तो उनको भी रोड क्रॉस करवाना चाहिए। प्यारे बच्चे और किड्स मदद देखें। और अगर आप छोटे हैं यानी 9-10 साल की एज में, तो अकेले रोड क्रॉस ना करें। तो तो कम उम्र है तो आप किसी की मदद से करें, आप खुद किसी की मदद से करें और किसी बड़े के साथ करें। तो प्यारे बच्चे और किड्स मदरसे के नाज़रीन, और ख़ास तौर पे ये बात कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना चाहिए। ये तमाम बातें जो एक अच्छे शहरी की निशानी है वो हम सब में होनी चाहिए। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको एक अच्छा शहरी बनाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, सेगमेंट है क्विज टाइम। और क्विज टाइम सेगमेंट में यहाँ पर होते हैं सवालात और बच्चे देते हैं उसके जवाब। तो रेडी हैं आप लोग? चलें, क्विज टाइम सेगमेंट है और यहाँ पर क्विज टाइम में सवालात होंगे। तो चलें जी, अब ये बताएं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम सुनकर हमें क्या पढ़ना चाहिए? क्या करना चाहिए? जी, अंगूठे चूमने चाहिए। और क्या पढ़ना चाहिए बराबर में? जी जी आप बता दें। दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और ये जो ये भी होता है कि वो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इसमें हमें अंगूठे भी चूमने और दूसरी बात ये है कि हमें दुरूद पाक भी पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, ये आज हमने एक बात सीखी कि हमें दुरूद शरीफ भी पढ़ना चाहिए। और दुरूद शरीफ की फजीलत हम अपने हर प्रोग्राम के शुरू में भी शामिल करते हैं कि आज क्या दी कि जो शख्स एक मरतबा दुरूद वक्त पढ़ता है, अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते उस पर 70 रहमतें भेजते हैं, माशाअल्लाह। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और वो है कि बताइए वो कौन सी नमाज है जिसमें वितर भी पढ़े जाते हैं? चलें इनको दें। ईशा। इन्होंने कहा ईशा। और कौन बताएगा? चलें एक काम करें, चलें आप अपने बड़े भाई को दें जरा। ईशा। ईशा, ये भी ईशा कह रहे हैं, इनको दें जरा। नमाज ईशा बराबर में दे दें। ईशा। ये ईशा की नमाज इन्होंने ये कहा, और जवाब जिन्होंने ये दिया उन सब का जवाब दुरुस्त है। अच्छा, कौन ये बताएगा कि नमाज ईशा में कितनी रकातें होती हैं? मैं सबसे जवाब लूंगा। चलें इनको दें, सबसे नीचे दें।
آپ نے پھر الٹے ہاتھ سے دیا ہے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے ہی دینا ہے. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے لینا ہے, اور الٹے ہاتھ سے لینا دینا شیطان کا کام ہے. چلیں جی, چلیں ماشاء اللہ. آپ کو نہیں پتا, چلیں آپ کو پڑھ. 17 ہوتی ہیں ذرا ان کو 17 کہنے, آپ اپنے برابر والے کو 17 رکعتیں یعنی 17 رکعتیں کہہ رہے ہیں. اب سب مل کے بتا دیں. 17. جنہوں نے کہا 17 ماشاء اللہ سب نے یہی کہا, اور سب کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچے اور قسمتی شاہ کے ناظرین, آئیے آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد قربان تاری ہے, میں ضلع ریم جگہ کر رہا ہوں. میں آج آپ کا مزے مسجد نہ ہوا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی ایک اور کال شامل کریں. میرا نام آمنہ تاریہ ہے. آج میں آپ کو پانی پینے کے چند مدنی پھول بتاؤں گی. پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھر کے پینا چاہیے. پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. پانی سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے. پانی پینے کے بعد الحمدللہ رب العالمین بولنا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے پانی پینے کے کچھ مینرز. پانی پیتے وقت چلیں یہ بتائیں کہ پانی پیتے وقت سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے, اور ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. میرا نام سیرہ فاطمہ ہے. میں طیفہ باد سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد احمد اتاری ہے. میں سردار آباد سے بول رہا ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے کسی کا شکریہ ادا کرتے وقت جزاک اللہ کہتے ہیں. آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ کہنا چاہیے, اور ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. نصیب جزاک اللہ خیر. جواب ماشاء اللہ آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاء اللہ. جی اب بڑھتے ہیں دوبارہ سوالات کی طرف. جی سوال یہ کہ بتائیے رحمت للعالمین, بتائیے لقب رحمت للعالمین, بتائیے یہ لقب کون سے نبی علیہ السلام کا ہے؟ رحمت للعالمین, یہ کون سے نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ آئیے سب مل کر بتاتے ہیں. ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبی سب سے آخری نبی, آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی, شاہ کے گھر دوسرا سب سے آخری نبی, ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی, عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی, عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی, اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی, ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی, نظریہ طاہر کا سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور قسمتی شاہ کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے ورلڈ میپ آن اے میگنیٹک وال. بچوں کی شان, بچوں کی شان. سیگمنٹ ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال, اور اس سیگمنٹ میں ہوتا ہی ہے کہ ہم یہاں سے جی آپ سب تو جانتے ہیں یہاں پہ تقریباً ماشاء اللہ, مگر قسمتی شاہ جو لیٹ دیکھنے والے ہیں, جو آج صرف دیکھ رہے ہیں, یا جنہوں نے کل پرسوں دیکھنا شروع کیا تو ان کے لیے نیا ہے. تو فارمیٹ یوں ہے کہ اس میں یہاں پر ہمارے ساتھ ایک یہ دیکھ سکتے ہیں وال ہے, یعنی میگنیٹ کی وال ہے, اور یہاں پر پنجاب کے مختلف شہروں کے نام لکھے ہوئے ہیں, جنگ, اسلام آباد, راول پنڈی, گجرات, اور بھی مختلف شہر ہیں, اور یہاں پر ایک میگنیٹ بھی ہے.
ایک بچے کو ہم کھڑا کریں گے اور وہ پھر انشاءاللہ میگنیٹ اس پہ تھرو کرے گا اور جس شہر پہ آیا پھر انشاءاللہ عفیف بھائی اس میں جن بزرگ رحمۃ اللہ کی تعالی کا مزار ہے اس کے بارے میں بتائیں گے. تو چلیں شروع کرتے ہیں اور چلیں ایک کام کرتے ہیں, انس بھائی کو اٹھاتے ہیں. جی انس بھائی آپ آ جائیں, تھوڑا پیچھے ہو کے, تھوڑا پیچھے. جی آپ پھینکیں. جی کیا لگے, یہ پھر سے واپسی کریں گے. جی آخری چانس. چلے اب ایک کام کرتے ہیں, آپ کے بھائی کو ہی بولتے ہیں, آپ کے بھائی کو موقع دیتے ہیں. جی آ جائیں. تھوڑا پیچھے ہو کے انس. جی نہیں سیدھا پھینکیں, لاسٹ چانس آپ بھی دیں. جی تھرو کرنا ہے, آپ مار رہے ہیں اس کی طرف. چلیں ایک کام کرتے ہیں, پھر آپ آ جائیں. جی چلیں فیصلہ آباد کے قریب آیا. جی ماشاءاللہ کچھ دنوں قبل ان بزرگ رحمۃ اللہ کی تعالی کے بارے میں سنا, تو واپسی آج انشاءاللہ سنیں گے. جی پیارے بچوں, صوبہ پنجاب کے شہر فیصلہ آباد میں حضرت علامہ مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے. آپ جمادی الاخری کی 29 تاریخ یعنی 22 سپٹمبر 1930 کو پیدا ہوئے. جی پیارے بچوں, کب پیدا ہوئے؟ آپ جمادی الاخری کی 29 تاریخ یعنی 22 سپٹمبر 1930 کو پیدا ہوئے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلیٰ حضرت کے شہزادوں یعنی بیٹوں مولانا نقی, مولانا مفتی حامد رضا خان, مولانا مفتی مصطفیٰ رضا خان سے علم دین حاصل کیا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہترین عالم اور شیخ الحدیث تھے. آپ کو محدث اعظم پاکستان بھی کہا جاتا تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک پڑھنے کے لیے خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے. پڑھانے کے لیے خاص اہتمام فرمایا کرتے. حدیث پاک پڑھنے سے پہلے وضو یا غسل فرماتے, اچھا اور صاف لباس پہنتے اور امامت شریف پہنتے تھے. جی میرے بچوں کیا کیا کرتے تھے؟ وضو یا غسل کرتے, اچھا اور صاف لباس پہنتے تھے اور امامت شریف پہنتے تھے. جی ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, جب لوگوں کو بخار یا سر درد ہوتا ہے تو وہ دوائی کھاتے ہیں, لیکن جب مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں حدیث مصطفیٰ پڑھتا ہوں جس سے مجھے آرام آ جاتا ہے. سبحان اللہ. اسکول کی تعلیم کے دوران ہی آپ حضرت شاہ سراج الحق چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہوئے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رعب و دبدبہ جنات پر بھی قائم تھا. آپ کا انتقال شعبان کی 1 تاریخ یعنی 29 دسمبر 1962 کو ہوا. انتقال کب ہوا؟ 1 شعبان یعنی 29 دسمبر 1962 کو ہوا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہر سال 29 اور 30 رجب کو منایا جاتا ہے, جس میں ملک بھر سے آنے والے علماء کرام اپنے بیانات سے لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ عفیف بھائی, اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور کڈز مدرسہ کے ناظرین, آج کا سوال یہ تھا کہ بتائیے کسی کا شکریہ ادا کرتے وقت یعنی کسی کو شکریہ ادا کرتے وقت کیا کہنا چاہیے, اور جواب تھا جزاک اللہ خیرہ. جنہوں نے جواب دیا ان سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک ان کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. جنہوں نے ہمارے پروگرام میں کال کی ان کا بھی بہت بہت شکریہ. پیارے بچوں اور کڈز مدرسہ کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کو اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, ہمیں دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے مدنی چینل, دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کی شام, بچوں کی شام آ گئی, بچوں کی شام پھر آ گئی, بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لیں کچھ, آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام, بچوں کی شام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.